یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے، پیش خدمت ہے خصوصی اپ ڈیٹ۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال اور طالبان کی مسلسل پیش قدمی بھارت کے لیے پریشان کن ہے۔ بھارت افغانستان کے شہر قندھار اور دیگر مقامات سے اپنے کونسل خانوں سے اپنے عہدیداروں کو نکال رہا ہے۔ قندھار سے فرار ہونے والے بیشتر بھارتی عہدیدار بدنام زمانہ بھارتی ایجنسی را کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ بھارتی ایئر فورس کے C-17 طیاروں سے بھارتی عہدیداروں کو نکالنے سے قبل کابل اور قندھار ایئرپورٹ پر 40 ٹن سے زائد گولہ بارود اور ہتھیار افغان حکومت کو پہنچایا گیا، جس کی باضابطہ اب تصدیق ہو چکی ہے۔ بھارت نے گزشتہ کئی برسوں سے افغانستان میں $6.5 ارب کی سرمایہ کاری کی تھی، جو اب نہ صرف ضائع بلکہ زمین بوس ہو چکی ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں ہفتہ شہداء کے آخری پروگرام کے طور پر کل یوم شہدائے کشمیر منانے کے لیے مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ کل مزار شہداء نگج بنصاب سری نگر کی طرف مارچ کیا جائے گا، جہاں 13 جولائی کے شہداء مدفون ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے ایک بیان میں ان 22 کشمیریوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مکمل ہڑتال کی اپیل کا اعادہ کیا ہے، جنہیں 1931 میں ڈوگرا حکمران کے فوجیوں نے سینٹرل جیل سری نگر کے احاطے میں شہید کیا تھا۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں جموں خطے کے دور دراز پہاڑی علاقوں میں دیہی دفاعی کمیٹیوں کے نام پر منظم کیے گئے ہندو انتہا پسند گروپوں کو مسلمانوں کے خلاف مودی حکومت کے مذموم عزائم کو پورا کرنے کے لیے جدید ہتھیاروں سے لیس کیا گیا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کو پختہ یقین ہے کہ ولیج ڈیفنس کمیٹی ارکان کو بھارتی حکومت کی سرپرستی میں RSS اور BJP کی طرف سے تیار کردہ ایک مذموم منصوبے کے تحت لیس کیا جا رہا ہے، تاکہ جموں میں 1947 کے طرز پر مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے۔ خصوصی اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ پاکستان افغانستان میں بدامنی پھیلانے کے لیے اندرونی اور بیرونی عناصر کی بار بار نشاندہی کرتا رہا ہے۔ بیرونی عناصر سے مراد صاف ظاہر ہے بھارت ہی ہے، جو روز اول سے ہی نہ صرف افغانستان میں قیام امن کی راہ میں روڑے اٹکاتا رہا ہے، بلکہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوششوں سے بھی وہ کبھی باز نہ آیا۔ گزشتہ روز قندھار سے اپنا قونصل خانہ بند کر کے بھارت اچانک افغانستان سے دم دبا کر بھاگ نکلا۔ قونصل خانہ کے نام پر یہ دراصل بھارت کی بدنامی زمانہ خفیہ ایجنسی را کا وہ ہیڈ کوارٹر تھا، جہاں سے پاکستان کے بڑے شہروں کے اندر دہشت گردی کروانے کے منصوبے تیار ہوتے رہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ گزشتہ سال نومبر میں پاکستان نے ثبوتوں کے ساتھ اقوام عالم پر یہ واضح کیا تھا کہ را پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کے جو 87 تربیتی کیمپ چلا رہا ہے، ان میں سب سے زیادہ یعنی 66 افغانستان کے اندر موجود ہیں۔ افغانستان کے اندر نئے ابھرتے ہوئے سیاسی منظرنامہ میں بھارت کو اپنی موت صاف نظر آ رہی ہے۔ اس کی اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری اور افغانستان کے اندر مضبوط پنجے گاڑنے کے منصوبے تیزی سے تتر بتر ہو رہے ہیں۔ بھارت کی منافقت کا یہ عالم ہے کہ ایک طرف وہ طالبان سے مذاکرات کا ڈھونگ رچا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف وہ طالبان سے لڑنے کے لیے ان کے مخالفین کو دھڑا دھڑ اسلحہ بھی فراہم کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ افغان عوام کی ترقی اور سلامتی کے نام پر مودی سرکار کے تمام تر اقدامات بدنیتی پر مبنی تھے۔ اسی منافقانہ کردار کے سبب ہی آج بھارت کو افغانستان کے اندر اپنی رسوائی صاف نظر آ رہی ہے۔